نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 1 سے آج ہم پڑھنا شروع کریں گے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ سورۃ الرعد ہماری کمپلیٹ ہو گئی اور آج سے ہم سورۃ الابراہیم اسٹارٹ کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے ہمیں کامیابیوں کے سفر سے نوازتے رہیں اور ہمیں اپنے قرآن پاک کو پڑھنے والا، سمجھنے والا، سمجھانے والا، عمل کرنے والا بنائیں۔ آمین ثم آمین۔ تو یہ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را کتاب انزلناہ، یہ کتاب ہے ہم نے نازل کیا اسے، الیکا آپ کی طرف، لتخرج تاکہ آپ نکالیں، الناس لوگوں کو، من الظلمات کفر کے اندھیروں سے، الی النور ایمان کی روشنی کی طرف، باذن حکم سے، ربہم اپنے رب کے، الی صراط العزیز الحمید اس کے راستے کی طرف، العزیز العزیز جو نہایت غالب ہے، حمید بہت تعریف والا ہے، اللہ الذی لہ یعنی اللہ کی طرف جس کے لیے ہے، ما فی السماواتی جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، وویل للکافرین اور ہلاکت ہے کافروں کے لیے، من عذاب شدید سخت عذاب سے، الذین وہ لوگ جو، یستحبون وہ سب پسند کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ کتاب کتاب، کاتب کتابت، مکتوب، انزلنا نازل، نزول، انزال منزل من اللہ، الیکا مرسل الی مکتوب الی الداعی الی الخیر، لتخرج خارج خروج اخراج وزیر خارجہ، الناسی عوام الناس بعد الناس، الظلمات ظلمت بحر ظلمات ظلمت شب، باذنی اذن عام باذن اللہ، صراط صراط مستقیم پل صراط، الحمید حمد و ثنا، محمود حماد اور حمید، ما ماحول ماتحت ماجرا ما فوق الفطرت، فی الحال فی الفور فی الحقیقت، السماواتی کتب سماویہ ارض و سما، الارضی ارض و سما قطع اراضی ارض مقدس، للکافرین کفر کافر کفار کفار مکہ، شدید شدت مشدد تشدد، یستحبون حب حبیب محب اور محبت، عربی کے ورڈ العزیز نہایت غالب، ویل ہلاکت ہے۔ سب سے پہلے دیکھیے الف لام را حروف مقطعات۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سورت کا آغاز کیا ہے اس بات کی تصدیق کے ساتھ کہ یہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، یعنی مراد قرآن پاک جو اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، جو نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی، نازل کیا اسے آپ کی طرف، یعنی یہ بھی بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل کیا ہے، کس لیے؟ تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو کفر کے اندھیروں سے، یعنی جو لوگ ڈوبے ہوئے کفر کے اندھیروں میں وہاں سے انہیں روشنی کی طرف نکالیں، اور روشنی کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم، اپنے رب کے حکم سے، یعنی نکالیں گے بھی آپ ان کو جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہوگا، ہر بندہ اس حکم کو قبول نہیں کر سکتا، اس راستے کی طرف جو نہایت غالب بہت تعریف والا ہے، یعنی جو اللہ کے راستے پر چلے گا تو اللہ کا جو راستہ ہے وہ بہت ہی تعریف والا ہے،
بہت غالب ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بذات خود سب پر غالب ہے، اور اللہ سے زیادہ حمد اور اللہ سے زیادہ تعریف کے لائق مستحق کوئی بھی نہیں ہے۔ اس اللہ کی طرف جس کے لیے ہے، اب آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اگلی صفت بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ کے لیے کیا ہے؟ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، یعنی زمین و آسمان کی تمام تخلیقات، تمام مخلوقات، جاندار بے جان، ہر چیز، اس کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ وہ سب کس کی ہے؟ ملکیت اللہ تعالیٰ کی۔ اور ہلاکت ہے کافروں کے لیے۔ کافروں کے لیے ہلاکت کیوں ہے؟ اور ان کے لیے سخت عذاب ہے، کیوں؟ کیونکہ جتنی باتیں ان 2 آیات میں بتائی گئی ہیں کہ نازل کرنے والا کتاب کو کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ نازل کس کی طرف کیا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ کیوں کیا گیا؟ تاکہ اب لوگوں کو اندھیروں، کفر کے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کے آئیں۔ اور تعریف والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ وہ ان تمام باتوں کو جھٹلانے والے ہیں، ان پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، ہلاکت ہے کافروں کے لیے، سخت عذاب ہے۔ یعنی ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، وہ اس بات سے بھی ڈینائی کرتے ہیں، وہ اس کو بھی نہیں مانتے، تو ان کے لیے کیا ہے؟ ہلاکت ہے ان کے لیے اور سخت عذاب ہے۔ آیت نمبر 3، وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں۔ اب آیت کے اگلے حصے میں دیکھتے ہیں کہ کیا چیز ہے، کس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کس کو؟ الحیات الدنیا علی الآخرہ، دنیاوی زندگی کو آخرت پر، ویصدون، اور وہ سب روکتے ہیں، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، ویبغونہا، اور وہ سب تلاش کرتے ہیں اس میں، عوجا، کجی، اولئک، یہ لوگ ہیں، فی ضلال بعید، دور کی گمراہی میں۔ سب سے پہلے اس کے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ الحیات، حیات، احیاء سنت، حیات جاوداں، علیحدہ، علی الاعلان اور علی العموم، الآخرہ، فکر آخرت، اخروی زندگی، السبیل، فی سبیل اللہ، اللہ کوئی سبیل نکالے، فی الحال، فی الفور، فی الحقیقت، دلال، دلالت و گمراہی، ارسلنا، رسول، مرسل، ترسیل اور رسالت، من جانب، منعا، من حیث القوم۔ یہ ورڈز ہمارے آج کے لیسن میں استعمال ہونے والے ہیں، باقی انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں۔ عربک کے ورڈز دیکھیے، یسدون، وہ روکتے ہیں، یبغون، تلاش کرتے ہیں، عوجا، کجی۔ اب ہم نے آیت کا سٹارٹ دیکھا کہ وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کس کو؟ دنیاوی زندگی کو آخرت پر، دنیاوی فائدے جو چند لمحات کے ہیں ان کو پسند کرتے ہیں، دنیاوی زندگی کو پسند کرتے ہیں، دنیا کو امپورٹنس دیتے ہیں آخرت پر، اور دنیا کے ہر فائدے کو حاصل کرنے کے لیے جھوٹ، سچ، غلط، درست کسی بھی چیز سے گریز نہیں کرتے۔ اور اگلی بات کیا ہے؟ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، یعنی جو اللہ کے راستے میں چل رہے ہیں ان کو بھی روکتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں کام کر رہے ہیں ان کو بھی روکتے ہیں، اور تلاش کرتے ہیں اس میں کجی، اور اس میں کوئی نہ کوئی ہیلا بہانہ ڈھونڈتے ہیں تاکہ دوسروں کے ارادوں کو بھی متزلزل کر سکیں۔ نہ خود اللہ کے راستے پر چلتے ہیں، نہ دوسروں کو چلنے دیتے ہیں۔ یہ لوگ دور کی گمراہی میں ہیں، یعنی ان سے زیادہ گمراہ اور کون ہو سکتا ہے کہ جو نہ خود سیدھے راستے پر آتے ہیں، نہ دوسروں کو آنے دیتے ہیں، نہ خود حق کے راستے کو قبول کرتے ہیں، نہ دوسروں کو کرنے دیتے ہیں، نہ خود آخرت کو ترجیح دیتے ہیں دنیاوی زندگی پر، نہ دوسروں کو کرنے دیتے ہیں، اور ڈھونڈتے ہیں کوئی نہ کوئی ہیلا بہانہ۔ جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان کا کیا طریقہ تھا کہ وہ کوئی نہ کوئی ایک فرمائش کے پورے ہونے کے بعد دوسری مانگ، اپنی ڈیمانڈ رکھ دیتے تھے آگے، کہ ہم جناب یوں کرنا چاہتے ہیں، ہمیں ہمارے لیے ایسا ہونا چاہیے، ہمارے لیے ایسا ہونا چاہیے، ہمارے لیے وہ ہونا چاہیے، ہمارے لیے یہ ہونا چاہیے، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں، ہم وہ چاہتے ہیں۔ یہ سب کچھ ان کی ڈیمانڈس تھیں، جو ایک کے بعد دوسری پوری کرتے 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 آخر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تو جب اس دنیا کو تخلیق کیا تھا تب ہی پتہ چل چکا تھا کہ کون سا انسان جو ہے وہ سیدھے راستے پر رہنے والا اور چلنے والا ہے،
اور کون نہیں ہے۔ تو انہوں نے اپنی تمام باتیں پوری کروانے کے باوجود بھی حق کے راستے کو منتخب نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا شمار ایسے لوگوں میں کبھی بھی نہ کرے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔